السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہلا بکم ایھا الطلاب۔ علم اللہ تعالی، اللہ تعالی کا علم، علم یعلم جاننا۔ انہ تعالی عالم بکل معلوم، بے شک اللہ رب العزت ہر معلوم چیز کا جاننے والا ہے۔ معلوم مطلب ظاہری چیز یا جس چیز کو جانا جائے، معلوم اسم مفعول ہے، تو بے شک اللہ تعالی ہر جانی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ احاطہ یحیط احاطۃً باب افعال سے ہے، اس میں فاعل ہے، اجوف واوی ہے، اور اصل میں محوط تھا، واو کو یا کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگ بتائیں گے کہ کون سا قاعدہ ہے محیط میں علم صیغہ کے اعتبار سے۔ وعلمہ محیط بکل شیء، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، شامل ہے۔ ولیس شیء من العلا الی الثری الا وقد احاط به علمہ۔ لیس شیء، اور کوئی چیز نہیں ہے، علا کا معنی بلندی، ثری یہاں پہ کٹا ہوا ہے لیکن ہے ثری ہی ہے، ثری کا معنی پستی۔ ثریا ثری ہے نا، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، ثریا کو ثری کر دیں، اور ثری کا معنی پستی، بلندی، پستی مٹی وغیرہ کے بھی معنی میں ہوتا ہے۔ الا وقد احاط، مگر یہ قد احاط گھیر لیا ہے، بہ علمہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم نے، یعنی بلندی سے پستی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کا علم گھیرے ہوئے نہ ہو، یعنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ لأن الاشیاء بعلمہ ظہرت وبقدرتہ انتشرت، اس لیے کہ تمام چیزیں اسی کے علم سے ظاہر ہوئیں، وبقدرتہ انتشرت، اور اسی کی قدرت سے پھیلی ہیں، یعنی اللہ تعالی ہی کے حکم سے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ جاننے والا ہے۔ اشیاء یہ شیء کی جمع ہے، شیء کا معنی چیز، اور اشیاء کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے منصرف اور غیر منصرف ہونے کے تعلق سے، البتہ راجح قول یہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، عن داخل ہے اور اشیاء پہ فتحہ ہے، اس کا مطلب کہ حالت جری میں فتحہ ہے تو یہ غیر منصرف کا اعراب اس کو ملا ہے۔ انہ تعالی یعلم عدد الرمال والقفار وقطرات الامطار وورق الاشجار۔ انہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، عدد الرمال، عدد کا معنی گنتی، تعداد، رمال رمل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ریت۔ قفار قفرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چٹیل میدان، چٹیل میدان۔ قطرات الامطار، قطرتن کی جمع ہے، قطرہ کا معنی بوند، امطار یہ مطرن کی جمع ہے، مطر کا معنی بارش۔ وورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں، ورق کی جمع اوراق، اشجار شجر کی جمع۔ اچھا ترجمہ ہوا، بے شک اللہ تعالی ریتوں کی اور چٹیل میدانوں کی تعداد، بارشوں کے قطرے اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ وغوامض الافکار وذرات الریاح والہواء فی علمہ ظاہرۃ مثل عدد بے شک پوشیدہ فکریں، غامض کی جمع غوامض ہے، اس کا معنی چھپی ہوئی چیز یا پیچیدہ چیز، باریک باریک کہہ لیں، چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ پیچیدہ، پیچیدہ فکریں یعنی چھپی ہوئی فکریں۔ وذرات الریاح،
ذرات ذرتن کی جمع کا معنی ذرے، اور ریاح ریح کی جمع اس کا معنی ہوا، والہوائی والہوائی اور ہوا کے بھی تمام چیزیں فی علم ہی ظاہرتن اس کے علم میں ظاہر ہیں، مطلب پوشیدہ فکریں، ہوا اور آندھیوں کے ذرے بھی اس کے علم میں ظاہر ہیں، مثل عدد السمائی آسمان کے مثل عدد السمائی آسمان کے تعداد کی طرح۔ یہ بھی حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے۔ اب اس کے بعد میں برعی شاعر نے کہا ہے حرکات النمل فی ظلم الدجا ولم یخف اعلان علیہ و اسرار۔ حرکات النمل یعنی کہ نمل کا معنی چینٹی، حرکت کا معنی اس کا حرکت کرنا، رینگنا، فی ظلم الدجا سخت کالی رات میں، سخت کالی رات میں چیٹیوں کی حرکتیں، ولم یخفا اعلان علیہ و اسرار، یخفا خفیہ یخفا کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، اور لم داخل ہونے کی وجہ سے لام کلمہ گر گیا ہے، کیونکہ ناقص ہے، ناقص اگر حالت جزمی میں ہو تو لام کلمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اعلان کا معنی ظاہری چیز، اسرار یہ سرن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری پوشیدہ اور چھپی ہوئی اور ظاہری چیزیں سب کچھ ظاہر و باہر ہیں۔ ترجمہ ہو گیا اس کا، سخت کالی رات کی تاریکی میں چیٹی کی حرکتیں اور کوئی بھی اور تمام ظاہری اور چھپی ہوئی چیزیں اس پر پوشیدہ نہیں۔ بیچ میں ایک شعر کٹا ہوا ہے، اس کو ظاہری کتاب جو ہے اس میں دیکھ کر انشاءاللہ بتا دیتا ہوں کیا ہے وہ۔ وَيُحْصِي عَدِيدَ النَّمْلِ وَالْقَطْرِ وَالْحَصَى وَمَا اشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارُ۔ وَيُحْصِي احصا یحصی احصاءً کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، باب افعال سے ہوگا، ناقص یائی ہے۔ عدید النمل نمل کے یعنی کہ چینٹی کی تعداد، والقطر اور اس کی قطرے، والحصا حصا کا معنی کنکری جمع حصات، وما اشتملت بحر علیہ وانہار اور جن چیزوں پر سمندر اور ندیاں مشتمل ہیں، مطلب سمندر اور ندیوں کی جتنی بھی تعداد ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس نے چیٹیوں کی تعداد، قطرے اور کنکریاں تک شمار کر رکھا ہے، اور جن چیزوں پر سمندر اور ندیاں ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر ظاہری اور باطنی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔